بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 4 دا پیس آف اسٹرنگ، رسی کا ایک ٹکڑا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا جو ہے ہول ٹیکسٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور پھر اس کی جو ایکسرسائز میں آنسرز کویشچنز ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا تھیم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ کہانی، یہ سٹوری ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بلا تحقیق کسی پر جو ہے جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس طرح جو حساس قسم کے آدمی ہوتے ہیں، جو کمزور دل کے آدمی ہوتے ہیں، اگر ان کا مذاق اڑایا جائے تو وہ اس بات کو اپنے دل پر لے لیتے ہیں اور یہ چیز ان کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ کہانی جو ہے ایک میلے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک میلہ لگا ہوتا ہے اور اس میلے میں کافی سارے جو بیوپاری ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک بڑے ہال میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو سارے لوگ کھانے کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں، اور اسی دوران ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ ایک کالے رنگ کا بٹوا جو ہے، جس کے اندر 500 شیلنگ اور کچھ کاروباری قسم کے کاغذات ہیں، وہ صبح 9 اور 10 کے درمیان سڑک پر سے گم ہو گئے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ انہیں لوٹا دے، اور جو لوٹائے گا اسے 20 شیلنگ انعام دیا جائے گا۔ تو اسی دوران ایک پولیس آفیسر وہاں پہ آتا ہے، اور وہ مسٹر ہیوبرٹ سے، جو کہ کھرا اور سچا آدمی ہے، اسے میئر آفس میں چلنے کے لیے کہتا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ پولیس آفیسر کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ میئر آفس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ میئر اور اس بڑے ہال کا، جس کے اندر کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کا نگران مسٹر جیمز، وہ اسے پوچھتے ہیں کہ اس نے جو ہے سڑک پر سے کالے رنگ کا بٹوا اٹھایا۔ مسٹر ہیوبرٹ انہیں یقین دلاتا ہے کہ اس نے کوئی بھی جو ہے بٹوا نہیں دیکھا اور نہ ہی اٹھایا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ایک جاننے والے جس کا نام مسٹر منانا ہے، اس نے مسٹر ہیوبرٹ کو سڑک پر سے بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسٹر ہیوبرٹ کو اسی دوران کچھ یاد آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اسی دوران اس نے سڑک پر سے رسی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا تھا، جو کہ اب بھی اس کی جیب میں موجود ہے۔ تو وہ جیب سے وہ رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر انہیں دکھاتا بھی ہے، لیکن پھر بھی کسی کو اس کی بات کا یقین نہیں آتا، اور سب لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگلے دن ایک جارج نامی شخص جو ہے وہ میئر آفس میں آتا ہے، اور وہ انہیں وہ کالے رنگ کا بٹوا لوٹا دیتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ چونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو اسے ان کا جو ہے ایڈریس ڈھونڈنے میں بڑی مشکل پیش آئی، جس کی وجہ سے ایک دن کے بعد اس نے جو ہے وہ بٹوا لوٹا دیا۔ تو حالانکہ وہ بٹوا ان کو مل جاتا ہے، وہ پرس ان کو مل جاتا ہے، پاکٹ بک جو ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، لیکن مسٹر ہیوبرٹ کو، جو اس گاؤں کے دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اسے مکار اور جھوٹا آدمی کہہ کے۔ تو اس بات کو مسٹر ہیوبرٹ وہ اپنے دل پر لے لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ جو ہے فوت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اسی دوران کچھ عرصے بعد خدا کی طرف سے ایک عذاب نازل ہوتا ہے سیلاب کی صورت میں، اور اس سیلاب کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن مسٹر ہیوبرٹ کی جو قبر ہے وہ سالم رہتی ہے، وہ صحیح سالم رہتی ہے۔ تو اس بات کو لے کے جو باقی لوگ بچتے ہیں، کچھ لوگ بچتے ہیں، وہ اس کی قبر پر کے کتبے پر لکھ دیتے ہیں کہ یہاں ایک سچا، کھرا اور ایماندار آدمی دفن ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسٹر ہیوبرٹ نے اپنی زندگی میں اپنی معصومیت کو، اپنی انوسینس کو، اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کیا، لیکن ایک سیلاب نے اس کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم جو ہے اس کے ہول ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ لیسن نمبر 5 دا پیس آف اسٹرنگ، رسی کا ٹکڑا۔ پیس کہتے ہیں ٹکڑے کو، آف اسٹرنگ رسی، دا پیس آف اسٹرنگ رسی کا ٹکڑا۔ At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. خرید و فروخت کے دن کے اختتام پر امیر لوگ ہمہ قسم کی گاڑیوں، چھکڑے اور جانوروں سے کھینچے جانے والی ہلکی گاڑیاں، ویگنوں اور ایسے چھکڑے جن کے قالب کو پیچھے کی طرف دھکیل کر اونڈیلا جا سکے
کے ساتھ ایک عظیم الشان بڑے ہال میں عمدہ کھانوں کے لیے اکٹھے ہوئے۔ There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing order of roast beef. وہاں مرغیاں، کبوتر اور بکرے کی رانیں بھنی ہوئی تھیں اور گائے کے بھنے ہوئے گوشت کی بھوک تیز کرنے والی مہک تھی۔ لیف اینڈ گریوی ڈریپنگ اوور دا براؤن سکن، یعنی سرخی مائل گوشت کے اوپر لیف یعنی سلاد کے پتے، اینڈ گریوی ڈریپنگ اور مسالے دار ٹپکتے ہوئے شوربے نے وچ انکریز دا ایپیٹائٹ، بھوک بڑھا دی، اینڈ میڈ ایوری باڈیز ماؤتھ واٹر، اور اسے ہر کسی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ایوری ون ٹولڈ ہز افیئرس، ہز پرچیزز اینڈ سیلز، ہر ایک نے اپنی چیزوں کی نمائش، ہز فیئرس یعنی اپنی چیزوں کی نمائش، ہز پرچیزز اینڈ سیلز اور اپنی خرید و فروخت کے بارے میں بتایا۔ The diners discussed the crops and the weather, which was favorable for the green things but not for wheat. The diners یعنی کھانا کھانے والوں نے ڈسکسڈ بات چیت کی، دا کراپس فصلوں، اینڈ دا ویدر اور موسم، وچ واز فیوریبل فار دا گرین جو کہ گرین تھنگس جو کہ سبز پتوں والی فصلوں کے لیے فیوریبل تھا یعنی موافق تھا، بٹ ناٹ فار ویٹ اور گندم کے لیے ناموافق تھا۔ یعنی کھانا کھانے والوں نے فصلوں، موسم جو کہ سبز پتوں والی فصلوں کے لیے موافق تھا لیکن گندم کے لیے ناموافق تھا پر بات چیت کی۔ Suddenly at the sound of a drum beat in the court, everybody rose from the seats except a few ones who still had the food in their hands. اچانک ایٹ دا ساؤنڈ آف ڈرم بیٹ، ڈھول کے تھاپ کی آواز پر، ان دا کورٹ صحن میں، ایوری باڈی روز فرام دا سیٹس، ہر ایک اپنی نشست سے اٹھا، ایکسیپٹ سوائے فیو ونز ہو اسٹل ہیڈ دا فوڈ ان دیئر ہینڈ، سوائے ان چند کے جن کے ہاتھوں میں کھانا تھا۔ اچانک صحن پر ڈھول کی تھاپ کی آواز پر ہر ایک ماسوائے چند ان لوگوں کے جن کے ہاتھوں میں کھانا تھا اپنی نشست سے اٹھا۔ آفٹر دا ڈرم بیٹ ہیڈ سیزڈ، جیسے ہی ڈھول کی تھاپ بند ہوئی، دا ڈرم بیٹر کالڈ آؤٹ ٹو دا پیپل ہو ور نو اٹینٹیو اینڈ امپیشنٹلی ویٹنگ فار ہم ٹو کال آؤٹ دا پبلک اناؤنسمنٹ، تو ڈرم بیٹر یعنی ڈھولچی نے کالڈ آؤٹ پکارا ٹو دا پیپل لوگوں کو، ہو ور نو اٹینٹیو جب اس کی طرف متوجہ تھے، اینڈ امپیشنٹلی ویٹنگ فار ہم ٹو کال آؤٹ دا پیپل پبلک اناؤنسمنٹ، اور جو ہے اس کے اعلان کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ڈھول کی آواز بند ہوئی تو ڈھولچی نے لوگوں کو پکارا جو اب اس کی طرف متوجہ تھے اور بے صبری سے اس کے اعلان کا انتظار کر رہے تھے۔ It is hereby made known to the inhabitants of this place and in general to all the persons in the market that a black leather pocket book containing 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 a.m. in the morning. It is hereby made known، آگاہ کیا گیا، to the inhabitants باشندوں کو، نمائندوں کو، آف دس پلیس اس جگہ کے، اس جگہ کے لوگوں کو، اینڈ ان جنرل اور عمومی طور پر، ٹو آل پرسنز ان دا مارکیٹ بازار میں موجود تمام لوگوں کو، اٹ از ہیئر بائی میڈ نون آگاہ کیا گیا، دیٹ اے بلیک لیدر پاکٹ بک کنٹیننگ 500 شیلنگس، کہ ایک سیاہ لیدر کا بٹوا جس میں 500 شیلنگ تھے، اینڈ سم بزنس پیپرز اور کچھ کاروباری کاغذات تھے، واز لاسٹ آن دا روڈ بٹوین 9 اینڈ 10 ان دا مارننگ، آج صبح 9 اور 10 کے درمیان سڑک پر گم ہو گیا ہے۔ دا فائنڈر از ریکویسٹڈ ٹو ریٹرن دا سیم ٹو دا میئرز آفس اور ٹو مسٹر جیمز دا کیئر ٹیکر آف دس پبلک ہال، پانے والے سے التماس ہے کہ وہ اسے میئر کے دفتر یا مسٹر جیم جو کہ اس عوامی ہال کا نگران ہے اس کے حوالے کر دے، اسے لوٹا دے۔ دیر ول بی اے ریوارڈ آف 20 شیلنگس، اسے 20 شیلنگ انعام سے نوازا جائے گا۔ After the meal had concluded, the chief of the police appeared on the scene. After the meal had concluded، کھانا ختم ہونے کے بعد، the chief of the police کا چیف appeared on the scene، جائے وقوع پر آ نکلا۔ He inquired، اس نے پوچھا، is Mr. Hubert here، کیا مسٹر ہیوبرٹ یہاں موجود ہیں؟ Mr. Hubert seated at another end of the table replied،
میز کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے مسٹر ہیوبرٹ نے جواب دیا، ہیئر آئی ایم، میں یہاں موجود ہوں۔ دا پولیس آفیسر وینٹ اپ ٹو ہم اینڈ سیڈ، پولیس آفیسر اس کے پاس گیا اور کہا، مسٹر ہیوبرٹ ول یو پلیز accompany me to the mayor's office. The mayor would like to talk you. مسٹر ہیوبرٹ، کیا آپ میرے ساتھ میئر کے دفتر چلیں گے؟ دا میئر وڈ لائک ٹو ٹاک یو، میئر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر ہیوبرٹ سرپرائزڈ اینڈ ڈسٹربڈ فالوڈ دا پولیس آفیسر۔ مسٹر ہیوبرٹ جو کہ حیران و پریشان تھا، پولیس آفیسر کے پیچھے ہو لیا۔ دا میئر a stout serious man was waiting for ہیوبرٹ۔ میئر جو کہ کھٹا کٹا لہیم شہیم موٹا تازہ سنجیدہ آدمی تھا، واز ویٹنگ فار ہیوبرٹ، ہیوبرٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر ہیوبرٹ ہی سیڈ، اس نے کہا، مسٹر ہیوبرٹ یو ور سین دس مارننگ ٹو پک اپ دا پاکٹ بک لاسٹ بائی مسٹر جیمز، تمہیں مسٹر جیمز کا گمشدہ بٹوا اس صبح اٹھاتے ہوئے ورسین دیکھا گیا۔ مسٹر ہیوبرٹ دا سمپل کنٹری مین، مسٹر ہیوبرٹ جو کہ سیدھا سادہ دیہاتی آدمی تھا، لکڈ ایٹ دا میئر اسٹاؤنڈ، حیران و ششدر، اسٹاؤنڈ کہتا ہے حیران و ششدر، میئر کو دیکھنے لگا، ٹھیک ہے، اینڈ آلریڈی ٹیریفائڈ بائی دا سسپیشن ریسٹنگ آن ہم، اور اپنے اوپر شک و شبہ کی وجہ سے وہ پہلے ہی آلریڈی ٹیریفائڈ، پہلے ہی خوف زدہ تھا۔ وائی می کیوں، میں می پکڈ اپ دا پاکٹ بک، کیا میں نے بٹوا اٹھایا ہے؟ یس، جی ہاں، یو یور سیلف، تم نے خود اٹھایا۔ بائی مائی ورڈ آف آنر، مجھے اپنی عزت کی قسم، آئی نیور ہیئرڈ آف اٹ، میں نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسٹر ہیوبرٹ کہہ رہا ہے۔ اب اس کا جواب دے رہا ہے مسٹر میئر، بٹ یو آر سین، لیکن تمہیں دیکھا گیا ہے۔ آئی واز سین ود دا پاکٹ بک، مجھے بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ہو سا می، کس نے مجھے دیکھا؟ مسٹر منانا دا ہارنیس مین سا یو پک اپ دا پاکٹ بک، مسٹر منانا ایک رخت ساز آدمی نے تمہیں بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ہارنیس کہتے ہیں رخت ساز آدمی، یعنی ایک ایسا شخص جو گھوڑا گاڑی کا ساز و سامان بناتا ہے، اسے رخت ساز کہتے ہیں۔ مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین ریممبرڈ understood and flushed with anger، مسٹر ہیوبرٹ دا اولڈ مین جو کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، ریممبرڈ اس نے کچھ یاد کیا، انڈرسٹوڈ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اینڈ فلشڈ ود اینگر اور غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ او ہم یس ہی سا می پک اپ دی اسٹرنگ ہیئر، او تو جی ہاں، اس نے مجھے وہاں پڑی ہوئی رسی کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اینڈ ایز ہی سیڈ سو، اور جیسے اس نے یہ کہا، ہی ڈریو آؤٹ دا لٹل پیس آف اسٹرنگ فرام ہز پاکٹ، اس نے اپنی جیب سے رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا باہر نکالا۔ بٹ دا میئر شوک ہز ہیڈ اینڈ سیڈ، لیکن میئر نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، یو ول ناٹ میک می بلیو، تم مجھے اس بات پر یقین نہیں دلا سکتے، دیٹ کہ مسٹر منانا who is a man of worthy greatness، مسٹر منانا جو ایک قابل اعتبار بھروسے والا آدمی ہے، مسٹوک دا کارڈ فار اے پاکٹ بک، جس نے بٹوے رسی کو بٹوا سمجھا ہو غلطی سے۔ مسٹر ہیوبرٹ دا پیزنٹ، مسٹر ہیوبرٹ جو کہ کسان ہے، فیوریسلی لفٹڈ ہز ہینڈ، اس نے غصے سے اپنا ہاتھ بلند کیا، اسپیٹ ایٹ ون سائڈ ٹو اٹیسٹ ہز آنر، اور اپنی عزت کی تصدیق کے لیے ایک سائڈ پر تھوکا، اینڈ سیڈ ان دا موسٹ ایگزاسپریٹنگ ٹون، اور انتہائی اشتعال انگیز لہجے میں کہا، اٹ از نیور دا لیس ٹروتھ آف دا گڈ گاڈ، کہ جو ہے سچا رب گواہ ہے، دا اسکیئر ٹروتھ مقدس، بالکل مقدس سچ، آئی ریپیٹ اٹ آن مائی سول اینڈ مائی سالویشن، اور میں اپنی عزت اور اپنی روح اور اپنی جات کی قسم پر دوبارہ دہراتا ہوں۔ آفٹر پکنگ اپ دا آبجیکٹ، بٹوا اٹھانے کے بعد، یو اسٹوڈ دیئر، تم وہاں کھڑے رہے، لکنگ اے لانگ وائل ان دا مڈ، کیچڑ میں کافی دیر دیکھتے رہے، ٹو سی اف اینی منی ہیڈ فالن آؤٹ، کہ کوئی رقم باہر تو نہیں گر گئی۔ دا گڈ سول، مسٹر ہیوبرٹ چاکڈ ود انڈیگنیشن اینڈ فیئر، مسٹر ہیوبرٹ جو کہ ایک نیک دل انسان تھا، چاکڈ ود انڈیگنیشن اینڈ فیئر، غصے اور خوف سے اس کا دم گھٹنے لگا،
How anyone can tell such lies to take away an honest man's reputation. کس طرح ایک شخص اس طرح جھوٹ بول کر ایک ایماندار شخص کی نیک نامی کو جو ہے چکا چوند کر سکتا ہے یا اس سے محروم کر سکتا ہے. ٹیک اوے کہتے ہیں محروم کرنا، یعنی کس طرح ایک شخص جھوٹ بول کر ایک ایماندار آدمی کو اس کی نیک نامی سے محروم کر سکتا ہے. How can anyone، کس طرح کوئی اس طرح کر سکتا ہے. There was no use of Mr. Hubert's protesting، مسٹر ہیوبرٹ کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہ ہوا. For nobody believed him، کیونکہ کسی بھی شخص نے اس کی بات کا یقین نہ کیا. مسٹر منانا repeatedly maintained، مسٹر منانا متواتر اپنی بات پر ڈٹا رہا. That Hubert had picked up the pocket book، کہ ہیوبرٹ نے بٹوا اٹھا لیا تھا. For an hour both men abused each other، ایک گھنٹے تک دونوں اشخاص دونوں لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے. Then at his own request، پھر اس کی اپنی درخواست پر، یعنی مسٹر ہیوبرٹ کی اپنی درخواست پر، مسٹر ہیوبرٹ was searched، مسٹر ہیوبرٹ کی تلاشی لی گئی. Nothing was found on him، اس سے کوئی بھی چیز برآمد نہ ہوئی. Finally the mayor discharged Mr. Hubert with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. آخرکار the mayor discharged Hubert with warning، اس انتباہ کے ساتھ میئر نے ہیوبرٹ کو نکال دیا that کہ he would consult the public prosecutor، کہ وہ سرکاری وکیل سے مشورہ کرے گا and ask for further orders، اور مزید احکامات کا مطالبہ کرے گا. As he left the mayor's office، جیسے ہی ہیوبرٹ نے میئر کا دفتر چھوڑا، people surrounded، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے and questioned him with serious curiosity، اور سنجیدہ تجسس سے اس سے سوالات کرنے لگے، سوالات پوچھنے لگے. Nobody believed his story of the string، کسی بھی شخص کو اس کی رسی والی کہانی پر یقین نہ آیا. Instead people laughed at him، بلکہ اس کی بجائے لوگ اس پر ہنسنے لگے. Mr. Hubert went to the village telling every man he knew about his adventure. Mr. Hubert went to the village، گاؤں چلا گیا. telling everyone he knew about his adventure، اور اپنے معاملے کے متعلق جتنا وہ جانتا تھا ہر آدمی کو بتاتا رہا. but he only met with incredulity، لیکن اسے بے اعتمادی ملی. it all made him ill، اس سب ماجرے نے اسے بیمار کر دیا. The next day in the afternoon a man named George returned the pocket book and its contents to Mr. James, the owner of the pocket book. اگلے دن سپہر کو in the afternoon a man named George returned the pocket book، ایک جارج نامی شخص نے بٹوا and its contents، اور اس میں موجود اشیاء کو to Mr. James, the owner of the pocket book، بٹوے کے مالک مسٹر جیمز کو لوٹا دیا. جارج claimed to have found the pocket book on the road to the village market، جارج نے وثوق سے کہا کہ گاؤں جانے والی مارکیٹ کی سڑک پر اسے یہ بٹوا ملا. but not knowing how to read، مگر وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس لیے he had given it to his employer، اس نے اسے اپنے مالک کو دے دیا. the news spread like fire in the neighborhood، یہ خبر گرد و نواح میں آگ کی طرح پھیل گئی. مسٹر ہیوبرٹ was also informed، مسٹر ہیوبرٹ کو بھی اطلاع دے دی گئی. he was in triumph، وہ سرخرو ہو گیا. what grieved me as much was not the thing itself، جس چیز نے مجھے تکلیف دی as much was not thing، وہ کوئی واقعہ نہیں تھا itself، بذات خود، وہ بذات خود کوئی واقعہ نہیں تھا. as the lying، بلکہ جھوٹ تھا. there is nothing so shameful as to be called a liar، یعنی جھوٹ کہلوانے سے زیادہ کوئی شرمناک بات نہیں. there is nothing so shameful as to be called a liar، جھوٹا کہلوانے سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں. whatever reasons he gave people were not willing to believe him. whatever reasons he gave، اس نے جو بھی دلائل دیے people were not willing to believe him، لوگ اس کی باتوں پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے. those are lying excuses، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. they said behind his back، وہ اس کی پیٹھ پیچھے کہا کرتے تھے. Hubert felt his shame and disgrace to his self-esteem and character، ہیوبرٹ نے اسے اپنی عزت نفس اور کردار پر ذلت اور رسوائی خیال کیا. he consumed his hurt over this and wasted away before the very eyes of the people، اس نے جو ہے
اس بات پر اس کا دل کڑتا رہا اور وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گھل گھل کر مرتا رہا. ٹھیک ہے نا. ہی کنزیومڈ ہز ہرٹ اوور دس. اس بات پر اس کا دل کنزیومڈ یعنی کڑتا رہا. اینڈ ہی ویسٹڈ اوے بیفور دا ویری آئیز آف دا پیپل. اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ گھل گھل کر مرتا رہا. ویسٹڈ اوے یعنی گھل گھل کر مرتا رہا. پیپل اسٹارٹیڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری آف دا اسٹرنگ ٹو امیوز دیم سیلوز. لوگ اپنا دل بہلانے کے لیے رسی کی کہانی لوگوں نے رسی کی کہانی سنانا شروع کر دی. اینڈ ٹولڈ اٹ ان اے مینر آف سولجر. اور وہ اسے ایک ایسے سپاہی کے انداز میں سناتے who had been on a campaign, جو کسی محاذ پر لڑائی کرتا رہا ہو. اینڈ ٹولڈ اباؤٹ his battles, اور اپنی لڑائیوں اپنی جنگوں کے بارے میں بتاتا رہا ہو یا اپنی جنگوں کا ذکر کرتا پھرے. ہیوبرٹس مائنڈ ٹچ ٹو دا ڈیپتھ. ہیوبرٹ کی روح جو ہے وہ گھائل ہو گئی. began to weaken day by day, اور دن بدن اس کی نیندیں حرام ہوتی گئیں. towards the end of the month, مہینے کے آخری دنوں میں he took to his bed, وہ بستر سے لگ گیا. he died in the first week of the following month, اور آنے والے مہینے کے پہلے ہفتے میں وہ مر گیا. in the delirium of his death struggles, اپنی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا عالم ہذیان میں. ڈیلیریم کہتے ہیں عالم ہذیان. he kept claiming his innocence, وہ اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتا رہا. ریٹریٹنگ اور اسے بار بار دہراتا رہا. a piece of string, رسی کا ایک ٹکڑا. by my word of honor, مجھے اپنی عزت کی قسم اپنے وقار کی قسم. I did not lie, میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. and he died, اور وہ مر گیا. it is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا سیلاب اپنے غیظ و غضب کے ساتھ لوگوں اور ان کے تمام املاک کو بہا کر لے گیا. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. ہیوبرٹ کی قبر فلڈ کی تباہ کاریوں میں سلامت رہی. withstood کہتے ہیں سلامت رہنے کو. اور it was engraved on his tombstone years after his death, اور اس کی وفات کے کئی سال بعد اس کے لوہے قبر پر یا قبر کے کتبے پر یہ الفاظ کندہ کیے گئے تھے. Here lies a man, یہاں ایک ایسا شخص آسودہ خاک ہے. who told nothing but truth, جس نے سچ کے سوا کچھ نہیں بولا تھا. Here lies the man who would not prove his innocence, یہاں ایک ایسا آدمی پیوندہ خاک ہے جو اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا. but the flood proved it, لیکن سیلاب نے اسے ثابت کر دیا. آنسر دا فالوئنگ کوشچنز, درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. کوشچن نمبر 1 ہے وائی ڈڈ منانا اکیوز ہیوبرٹ آف پیکنگ دا لاسٹ پاکٹ بک. یعنی منانا نے ہیوبرٹ پر گم شدہ بٹوے کے اٹھانے کا الزام کیوں لگایا. وائی ڈڈ منانا اکیوز ہیوبرٹ, منانا نے ہیوبرٹ پر الزام لگایا آف پیکنگ اٹھانے کا دا لاسٹ پاکٹ بک, بٹوا گم شدہ بٹوا. منانا نے گم شدہ بٹوا اٹھانے کا ہیوبرٹ پر الزام کیوں لگایا. تو اس کا آنسر ہے منانا accused the old man because he had seen the latter picking something from the ground, but he thought that the old man had picked up the pocket book. منانا accused the old man, منانا نے بوڑھے آدمی پر الزام لگایا because کیونکہ he had seen the latter picking something from the ground, کیونکہ اس نے بوڑھے کو زمین سے کچھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. he had seen, اس نے دیکھا تھا, the latter picking something, کچھ اٹھاتے ہوئے from the ground, زمین سے, کیونکہ اس نے بوڑھے کو زمین سے کچھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. but he thought that, لیکن اس کا خیال ہے کہ اس نے خیال کر لیا کہ the old man had picked up the pocket book, کہ بوڑھے آدمی نے جو ہے وہ بٹوا اٹھایا ہوگا. ٹھیک ہے. منانا accused the old man, منانا نے بوڑھے پر الزام اس لیے لگایا because کیونکہ he had seen the latter picking something from the ground, کیونکہ اس نے جو ہے زمین سے بوڑھے کو کچھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. but he thought that, اور پھر اس نے یہ خیال کیا کہ the old man had picked up the pocket book, کہ بوڑھے آدمی نے ہی بٹوا اٹھایا ہے.
کویشچن نمبر 2 ہے واٹ ڈڈ دا پیپل تھنک آف ہیوبرٹ وین دے ہیئرڈ دا ریٹرن آف دا پاکٹ بک بائی سم ادر پرسن، یعنی لوگوں نے ہیوبرٹ کے بارے میں کیا سوچا جب انہوں نے سنا کہ پاکٹ بک کسی اور شخص نے لوٹا دی. واٹ ڈڈ دا پیپل تھنک آف ہیوبرٹ، لوگوں نے ہیوبرٹ کے بارے میں کیا سوچا. واٹ ڈڈ دا پیپل تھنک آف ہیوبرٹ، لوگوں نے ہیوبرٹ کے بارے میں کیا سوچا وین دے ہیئرڈ، جب انہوں نے سنا دا ریٹرن آف دا پاکٹ بک بائی سم ادر پرسن، کہ کسی دوسرے شخص نے بٹوا لوٹا دیا ہے. تو اس کا آنسر ہے پیپل ڈڈ ناٹ بلیو دا اولڈ مینز اسٹیٹمنٹس، لوگوں کو بوڑھے کے اسٹیٹمنٹ پہ، بوڑھے کے بیانات پہ بلیو نہیں تھا، یقین نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا. دے سیڈ دیٹ، انہوں نے کہا کہ دوز ور دا لینگ ایکسکیوزز، کہ وہ جھوٹے بہانے ہیں. دوز ور دا لینگ ایکسکیوزز، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بوڑھے نے جو بھی باتیں کی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ محض لیم ایکسکیوزز ہیں، یا جو ہے جھوٹے بہانے ہیں. رادر دے اسٹارٹیڈ ٹو ٹیل دا اسٹوری آف دا اسٹرنگ ٹو امیوز دیم سیلوز، الٹا انہوں نے شروع کر دیا دے اسٹارٹیڈ انہوں نے شروع کر دیا ٹو ٹیل دا اسٹوری آف اسٹرنگ، رسی کی کہانی سنانا، ٹو امیوز دیم سیلوز، اپنا جی بہلانے کے لیے. الٹا انہوں نے اپنا جی بہلانے کے لیے رسی کی کہانی سنانا شروع کر دی. کویشچن نمبر 3 ہے وائی ڈڈ جارج گیو دا پاکٹ بک ٹو ہز امپلائر، کہ جارج نے جو ہے اپنے امپلائر کو بٹوا کیوں دیا. ٹھیک ہے، یعنی جارج نے پاکٹ بک اپنے مالک کو کیوں دی. وائی ڈڈ جارج گیو، جارج نے کیوں دی دا پاکٹ بک بٹوا ٹو ہز امپلائر، اپنے امپلائر کو، اپنے مالک کو. جارج نے اپنے مالک کو جو ہے پاکٹ بک کیوں دی. تو اس کا آنسر ہے ایز جارج ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ، کیونکہ جارج لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، پڑھا ہوا نہیں تھا. تو ہی گیو دا پاکٹ بک ٹو ہز امپلائر، تو اس نے اپنے امپلائر کو، اپنے مالک کو بٹوا دے دیا. کویشچن نمبر 4 ہے وٹ میڈ ہیوبرٹ شیم فل، یعنی ہیوبرٹ کو کس چیز نے رسوا کر دیا. وٹ میڈ ہیوبرٹ شیم فل، ہیوبرٹ کو کس چیز نے شیم فل کر دیا، کس چیز نے اسے جو ہے شرمندہ کر دیا. تو اس کا آنسر پیپل کنسیڈرڈ دا اولڈ مین ٹو بی اے لیئر، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں نے تصور کر لیا کہ جو بوڑھا ہے وہ جھوٹا ہے. لوگوں نے بوڑھے کو جھوٹا تصور کر لیا. دس میڈ ہم شیم فل، اس بات نے اسے شرمندہ کر دیا. ہی سیڈ دیٹ، اس نے کہا کہ دیر واز نتھنگ سو شیم فل ایز ٹو بی کالڈ اے لیئر، اس نے کہا کہ جھوٹا کہلوانے سے کوئی بات زیادہ شرمناک نہیں ہے. دیر واز نتھنگ سو شیم فل، اتنا زیادہ شرمناک بات اور کوئی نہیں ہے ایز ٹو بی کالڈ اے لیئر، جھوٹا کہلوانے سے زیادہ. اس نے کہا کہ جھوٹا کہلوانے سے زیادہ اور کوئی بات شیم فل نہیں ہے، ایسے شرمندگی نہیں ہے. کویشچن نمبر 5 ہے وائی ڈڈ دا پیپل میک فن آف ہز انوسینس. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں نے اس کی معصومیت کا مذاق کیوں اڑایا. وائی ڈڈ دا پیپل میک فن آف ہز انوسینس، لوگوں نے اس کی معصومیت کا میک فن آف یعنی مذاق کیوں اڑایا. تو اس کا آنسر ہے دا اولڈ مین واز اے پور کنٹری مین، بوڑھا چونکہ بیچارہ ایک دیہاتی آدمی تھا. پیپل نیدر ریسپیکٹڈ ہم نار بلیوڈ ہم ٹو بی انوسینٹ، لوگوں نے نہ تو اس کا احترام کیا اور نہ ہی اس کی معصومیت کا یقین کیا. پیپل نیدر ریسپیکٹڈ ہم، لوگوں نے نہ تو اس کا احترام کیا، نار بلیوڈ ہم ٹو بی انوسینٹ، اور نہ ہی اس کی معصومیت کا انہوں نے یقین کیا. دیر آر دا بگین ٹو میک فن آف ہز انوسینس ٹو امیوز دیم سیلوز، انہوں نے جو ہے اپنا آپ کو محظوظ کرنے کے لیے اس کی معصومیت کا مذاق اڑایا. کویشچن نمبر 6 ہے وائی ڈڈ ہی کیپ کلیمنگ ہز انوسینس بیفور ہز ڈیتھ، یعنی وہ اپنی موت تک کیوں اپنی بے گناہی کا دعویٰ کرتا رہا. وائی ڈڈ ہی کیپ کلیمنگ ہز انوسینس بیفور ہز ڈیتھ، وہ اپنی موت سے پہلے تک اپنی معصومیت کا کیوں دعویٰ کرتا رہا. تو اس کا آنسر ہے ہی واز اے مین آف آنر، کیونکہ وہ ایک عزت دار آدمی تھا. پیپل کنسیڈرڈ ہم ٹو بی اے لائر، اور لوگ اسے جھوٹا تصور کرتے رہے. دس ہرٹ ہز سول، اس بات نے اس کی روح کو گھائل کر دیا، اس بات نے اس کو بہت ہی زیادہ ہرٹ کر دیا. ہی وانٹیڈ ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز این آنیسٹ مین، تو وہ اپنی ایمانداری کو ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک معزز آدمی سمجھا جائے. Therefore he kept on trying to prove his innocence till death، اس لیے اس نے موت تک اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی.
یا اس لیے وہ اپنی موت تک اپنی معصومیت ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو پھر نیکسٹ جو ہیں وہ کہتا ہے کہ آنسر دا فالوئنگ کویسچنز ان 100 to 150 ورڈز، کہ درجہ سوالوں کے جوابات دیں جن میں کم از کم 100 سے 150 الفاظ تک ہوں. تو کویسچن نمبر 1 ہے رائٹ ڈاؤن اے نوٹ آن دا کریکٹر آف ہیوبرٹ، ہیوبرٹ کے کردار پر نوٹ لکھیں. تو اس کی ہم جو ہے تھیم مرکزی خیال میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو اس میں ہیوبرٹ از اے مین آف آنر، ہیوبرٹ ایک عزت دار آدمی تھا. ہی لوز ہز ریپوٹیشن، وہ اپنی شہرت سے پیار کرتا تھا. ہی کیپس آن ٹرائنگ ٹو پروو ہز انوسینس ٹل ڈیتھ، اس نے اپنی موت تک اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی. فار ہم نتھنگ از مور شیمفل دین ٹو بی کالڈ اے لائر، اس کے نزدیک جھوٹا کہلوانے سے زیادہ شرمناک بات کوئی اور نہیں تھی. کویسچن نمبر 2 ہے رائٹ 10 lines on the mentality of the people who did not believe Hubert. وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی مینٹالٹی پر 10 لائنیں لکھیں. who did not believe Hubert، جنہوں نے ہیوبرٹ پر یقین نہیں کیا. تو اس کا آنسر دے آر رف اینڈ ریگڈ ولیج پیپل، وہ ایک جو ہے آوارہ اور ضدی دیہاتی لوگ تھے. they did not have the sense to respect their fellow countrymen، انہیں اپنے ساتھی دیہاتی آدمی کی عزت کا شعور نہیں تھا. تو they rather laughed at him، انہوں نے الٹا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. they told the story to each other just to amuse themselves، اور انہوں نے ایک اپنے آپ کو اپنا جی بہلانے کے لیے ایک دوسرے کو اس کی کہانی سنانا شروع کر دی. تو کویسچن نمبر 3 ہے وائی ڈیڈ دا میئر ناٹ بلیو دا انوسینس آف ہیوبرٹ، میئر کو ہیوبرٹ کی انوسینس پر، ہیوبرٹ کی معصومیت پر کیوں یقین نہیں تھا. تو اس کا آنسر مسٹر منانا دیٹ ہی ہیڈ سین دا اولڈ مین پیکنگ اپ دا پرس، مسٹر منانا جنہوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے پرس اٹھاتے ہوئے یا بٹوا اٹھاتے ہوئے بوڑھے آدمی کو دیکھا تھا. دا میئر کنسیڈرڈ ہم ٹو بی ٹرسٹ وردی مین، اور میئر اسے جو ہے ٹرسٹ وردی مین سمجھتا تھا، اسے قابل اعتبار آدمی سمجھتا تھا. سو ہی کوڈ ناٹ بلیو دا اولڈ مین، اس لیے اس نے بوڑھے کی باتوں پر اعتماد نہ کیا. کویسچن نمبر 4 ہے واز اٹ نیسسری فار ہیوبرٹ ٹو کنٹینیو پلیڈنگ ہز انوسینس، کہ کیا ہیوبرٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کی وکالت جاری رکھے. واز اٹ نیسسری فار ہیوبرٹ، کیا ہیوبرٹ کے لیے یہ ضروری تھا ٹو کنٹینیو پلیڈنگ ہز انوسینس، کہ وہ اپنی معصومیت کو ثابت کرتا رہے یا وکالت کرتا رہے. تو اس کا آنسر ہے دا اولڈ مین واز این آنیسٹ مین، بوڑھا آدمی ایک عزت دار آدمی تھا. ہی لوڈ ہز آنر ریپوٹیشن اینڈ انوسینس، وہ اپنی شہرت اور معصومیت، وہ اپنے وقار، شہرت اور معصومیت سے پیار کرتا تھا، اسے عزیز تھی. بٹ ہی لاسٹ دیم، لیکن وہ انہیں کھو چکا تھا. اٹ واز نیسسری فار ہم ٹو کیپ آن ٹرائنگ ٹو بیہولڈ ہز آنر، اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی عزت کی بحالی کے لیے کوشش کرتا رہے. کویسچن نمبر 5 ہے واٹ سجیشنز کین یو گیو ٹو ہیوبرٹ ٹو سیو ہم فرام سچ اے ہیوملیٹنگ سچویشن، کہ آپ ہیوبرٹ کو ایسی ذلت آمیز صورتحال سے بچنے کے لیے کیا مشورہ دے سکتے ہیں. واٹ سجیشنز کین یو گیو ٹو ہیوبرٹ، آپ ہیوبرٹ کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں، کیا سجیشن دے سکتے ہیں، کیا تجویز دے سکتے ہیں ٹو سیو ہم فرام سچ اے ہیوملیٹنگ سچویشنز، کے اس ذلت آمیز صورتحال سے بچنے کے لیے. تو اس کا آنسر ہی مسٹ ہیو نون دیٹ وی لیو امانگ کروئل اینڈ سیلفش پیپل، اسے یہ ضرور جاننا چاہیے کہ ہم ظالم اور خود غرض لوگوں میں زندگی بتا رہے ہیں. دے ڈو ناٹ بودر اباؤٹ دا فیلنگز آف ادرس، اور جو ہے لوگ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرتے. سو ہی شوڈ ہیو کمپریہنسڈ ود لائف، کمپرومائز ہز لائف، اس لیے اسے زندگی سے سمجھوتا کر لینا چاہیے.